پاپا یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ شادی کا موقع ہوتا ہے تو اس میں بعض اوقات جو پرانی ناراضگیاں ہوتی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو نہ بلانا، یہ اس طرح کرنا کیسا ہے؟ ناراضی کی وجوہات دیکھی جائیں گی. اگر کوئی ایسی ناراضی ہے کہ جو شرعن مطلوب ہے، مثلا اگلا بدعقیدہ ہے اور اس وجہ سے ناراضی ہے، تو یہ ناراضی مبارک ناراضی ہے. جو فریق ناراض ہے اور اس وجہ سے رشتہ اس نے توڑا ہے تو یہ ثواب کا حقدار ہے. باقی رہی کہ ذاتی ناراضیاں، اس میں جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا، ایسے موقع پر ناراضیاں دور کرتے ہیں، صلح کرتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں کہ چلو اس بہانے ہمارا خوشی کا موقع ہے، اب بھی شریک ہو جاؤ اور پچھلے سب بھول جاؤ. اس پہ مناتے ہیں. خاص کر حج کے موقع پر بھی مناتے ہیں اپنے روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو. یہ بہت 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 مبارک انداز ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ ناراض رشتہ دار پر صدقہ کرنا. ظاہر ہے کہ یہ کھانا کھلانا بھی ایک طرح کا صدقہ ہی ہے. نفلی صدقات کی فہرست بہت لمبی ہے، تو ناراض رشتہ داروں پر صدقہ کرنا یہ زیادہ ثواب ہے. کیونکہ اگر اس پر احسان کیا جو آپ پر احسان کرتا ہے وہ تو عدلہ بدلہ ہو گیا. مزہ تو یہ کہ جو مطلب ہم پر احسان نہیں کرتا، ہم سے رخ موڑتا ہے، ہم اس کو جا کر گلے لگائیں. تو اس لیے وہ اگر ناراض رشتہ دار کو دعوت نہیں دیں گے آپ اور وہ مزید ناراض ہوگا تو اس میں قطع رحم کی صورت جو ہے وہ بن سکتی ہے. کیونکہ صلہ رحمی واجب ہے، صلہ رحمی واجب ہے اور قطع رحمی حرام. اس لیے ایسے موقع پر تو صلہ رحمی کے اسباب مزید بنتے ہیں. اس میں تھوڑی سی بندہ نادانی کرتا ہے تو قطع رحمی کی صورتیں نکل آتی ہیں اور رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں اس سے. تو ایسے موقع پر چاہیے جس کے ہاں شادی ہے وہ ناراض رشتہ داروں کے ناز برداری کرے. بھلے وہ نخرے کرتے ہیں، ان کے نخرے بھی برداشت کر لے. اگر اللہ کی رضا کے لیے وہ اس طرح ان کو منائے گا، عاجزیاں کرے گا، انشاءاللہ بہت بڑا ثواب پائے گا. کہ فتنے کا دروازہ بند کرنا یہ کار ثواب ہے اور فتنے کا دروازہ کھولنا یہ بہت بڑا جرم ہے. سب رشتہ داروں کو منا کر اور پیار محبت سے اس طرح کی تقاریب میں وہ معاملات کرنے چاہیے تاکہ آگے بھی بہتریوں کی صورت ہو. اب یہ اس میں ہوتا ہے کہ جیسے کہ گھر کا ایک فرد ہوتا ہے وہ تو چاہتا ہے کہ صلہ رحمی ہو اور رشتہ داریاں مضبوط ہو، لیکن گھر کے دیگر افراد یہ نہیں چاہتے. تو ایسی صورت میں بعض اوقات بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کی چلتی ہی نہیں تو بیچارہ کیا کرے. تو اب یہ کہ واقعی اس کی نہیں چلتی تو وہ معذور ہے، اور اگر اس کی چلتی ہے تو اس کو اپنی چلا کر اس میں صلح کی صورتیں بنانی چاہیے. والصلح خیر، اور صلح خیر ہے، بھلائی ہے. بابا آپ نے جو ابھی گفتگو فرمائی اس میں منانے کے تعلق سے گفتگو فرمائی. بہت سارے لوگ حج کو جا رہے ہوں یا شادی کے مواقع پر ہوں وہ منانے جاتے ہیں لیکن سامنے والے مانتے ہی نہیں. انتقام مطلب ایسے معاملات ہو چکے ہوتے ہیں کہ بس وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ان کے لیے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. اصل بنیاد جو ہے نا وہ ہمیں ناراضی کے لیے اس حدیث کو بنانی چاہیے، الحب للہ والبغض فی اللہ. دوستی بھی اللہ کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے. تو جس سے دوستی کر رہے ہیں، جس سے محبت کا رشتہ قائم کر رہے ہیں، اس پر بھی اپنی نیت پر غور کر لیں. اگر اس کا مال دیکھ کر اس سے محبت کے رشتے استوار کر رہے ہیں، اگر اس کا حسن و جمال دیکھ کر محبت کے رشتے استوار کر رہے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی بھلائی تو ہے نہیں. اسی طرح دشمنی، تو دشمنی اس لیے اس سے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، تب تو یہ دشمنی کار ثواب ہے. یا دشمنی اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی عقیدہ خراب ہے. دشمنی کی وجوہات پر غور کر لیں. اب اس لیے دشمنی کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کو دعوت نہیں دی تھی، اس لیے دشمنی کر رہے ہیں کہ آپ اس کے گھر گئے تھے تو اس نے لفٹ نہیں دی تھی،
اس لیے دشمنی کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کو صحیح طریقے سے دعوت نہیں دی. مصیبت تو یہ بھی ہے نا کہ ایک تو دعوت نہیں دی، ایک تو یہ پھر وہ خواہ خواہ کا پنگا ڈالتے ہیں کہ صحیح طریقے سے دعوت نہیں دی. اب یہ صحیح طریقے سے دعوت کس طرح دینی چاہیے یہ ہر ایک کو آتا نہیں ہے، اس لیے درگزر سے کام لینا چاہیے. اچھا اس نے لفٹ نہیں دی تو اب اس میں بھی آدمی درگزر کے پہلو ڈھونڈ سکتا ہے. یہ میں آپ کو مطلب ایک مدنی پھول پیش کرتا ہوں کہ مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھنا یہ واجب ہے. جب بدگمانی کی صورت ہوتی ہے نا تو حسن ظن کا پہلو تلاش کرنا یہ واجب ہے. ہاں اگر قرائن واضحہ موجود ہیں بدگمانی کے لیے تب تو بدگمانی جائز ہوتی ہے، لیکن ہر موقع پر ظاہر ہے کہ واضح انداز موجود نہیں ہوتے، ہم خامہ خواہ کی لے بیٹھتے ہیں. اب اس نے نو لفٹ کی، اب اس پہ آپ یوں مطلب ذہن بنائیں کہ یار اس کو کوئی تکلیف ہوگی، ہو سکتا ہے اس کو کبھی سے استنجا کا خیال ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی نقصان ہو گیا ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی ٹینشن آ گیا ہو، ٹینشن کی خبر آ گئی ہو، اس کو کاروباری کوئی مسئلہ ہو، اس کا کوئی قرضہ لے کے بیٹھ گیا ہو بیچارے گا اور ڈوب گیا ہو قرضہ، اور ابھی یہ پریشان ہے اس لیے آپ کو لفٹ نہیں دے سکا. تو اچھا